اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکاء ترجمۃ القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو گرامر کا 21واں سبق الدرس الحادی والعشرون لیسن 21 ورب 5 بھیج رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تسلسل کے ساتھ ورب کی 9 حالتوں کے بیان میں سے تیسری حالت کو ڈسکس کریں گے، یعنی فعل مضارع معروف کی گردان یہاں کرنا، پڑھنا اور لکھنا سکھایا جائے گا۔ ماضی کی طرح مضارع کی گردان کا سٹرکچر بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی 5 لائنز 5 کالمز اور 14 بلاکس، یعنی 14 حالتیں ہوتی ہیں۔ ماضی اور مضارع کی گردان میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے جس کو ذہن میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، ماضی کے حروف اصلی ثلاثی مجرد کے یا ثلاثی مزید فی کے اصلی حروف کے بعد اضافہ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع معروف یا فعل مضارع میں پہلے بھی اضافہ ہوتا ہے اور بعد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس اضافے کو بیان کرنے کے لیے ہم کالم وائز پہلے واحد کے کالم کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے واحد مذکر غیب، جہاں سے گردان کا آغاز ہوتا ہے، وہاں مضارع کی سٹینڈرڈ پہلی حالت لکھی جاتی ہے، مثلا یکتبو۔ دوسری لائن تکتبو میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، تا زبر تا کا۔ تیسری لائن پھر تکتبو تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ چوتھی لائن تکتبینا پھر تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ پانچویں لائن کے شروع میں الف کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی اکتبو۔ اور آخری صیغہ یعنی آخری حالت جس کو پہلے کالم کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس میں نون کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی نکتبو۔ اور ان کو علامات مضارع کہتے ہیں۔ یہ جو 4 اضافے ہوئے، یا، تا، الف، نون، اور ان کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اس کو حروف عطین اور علامات مضارع بھی کہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو پہلے کالم واحد کے کالم میں جس طرح ہم نے شروع میں اضافے کو مد نظر رکھ کر ان کی علامات کا خیال رکھا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان کے آخر میں آنے والے اعراب کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس اضافے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اگلے سٹیپ میں فعل مضارع میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ کالم 1 کے تمام صیغوں کے آخری حرف یعنی لام کلمہ پر پیش آتی ہے، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس میں آخری جو صیغہ ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اسے پہلے کالم کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا یکتبو با پر پیش با مرفوع، تکتبو با مرفوع، تکتبو تیسری لائن با مرفوع، تکتبینا یہاں سے سیکوینس نے وہ اپنا انقطاع کیا ہے، منقطع ہو گیا، اگلا سیکوینس پھر بحال ہو گیا ہے، اکتبو نکتبو۔ اسے پتہ چلا کہ واحد کے کالم میں اور آخری صیغے کو ملا کر 5 صیغوں کے کا آخر مرفوع ہوتا ہے۔ اب کالم 1 سے کالم 2 کی طرف جانے کے لیے یعنی تثنیہ، اس کی جو مین علامت ہے وہ الف اور نون زیر نے، یعنی آن۔ چاروں کے چاروں صیغوں میں آخر میں سیم اضافہ ہے۔ کیسے؟ یکتبانے، تکتبانے، تکتبانے، تکتبانے۔ اب جمع کا کالم نمبر 3۔ کالم نمبر 3 میں چونکہ ہم نے پہلے 4 لائنوں کو لینا ہے، 5ویں لائن پہلے کالم کے ساتھ کلیئر ہو گئی ہے، 4 کالم کے 4 خانوں یعنی 4 صیغوں میں 2 ہی پہچانے ہیں،
وہ نون اور نون زبرنا. کیسے؟ یکتبونا اور یکتبنا، تکتبونا اور تکتبنا، یعنی دو وہ نون والے اور دو نون زبرنا والے. یہ جو دو نون زبرنا والے ہیں یہ ماضی میں بھی انہیں مؤنث کا نون کہا جاتا ہے، نون نسوہ. یہ تین کالموں کو سمجھنے کے بعد اب جو اہم بات جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گردان میں دوسری لائن کے آخر میں آگے ایک دھوکہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس دھوکے کو کلیئر کریں گے ریڈ کلر کے ساتھ. کیسے؟ دوسری لائن پہلا سیگا تکتبو تکتبانے یکتبنا، تسلسل تا سے آ رہا تھا لیکن اچانک یا ہو گیا. بس یہ جو دھوکہ آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ یا سے شروع ہوگا. ایک اور اہم بات جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوسری لائن واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی تا سے شروع اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی تا سے شروع. اب یہ جب قرآن مجید میں آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہمیں یہاں سے دھوکہ لگتا ہے چونکہ تا تم کے لیے یعنی حاضر کے لیے ہوتی ہے اور تا غیب میں بھی استعمال ہو رہی ہے. صیغہ لکھنے میں ایک جیسا ہے، غور کریں. تکتبو واحد مؤنث غائب، تکتبو واحد مذکر حاضر. یہ ہونے کی وجہ سے اس میں سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے ہم نے غور کر کے یہ سمجھنا ہے کہاں ہم نے تا کا معنی وہ کرنا ہے اور کہاں ہم نے تا کا معنی تم کرنا ہے. اس کے بعد چونکہ فعل مضارع بذات خود ایک پورا جملہ ہوتا ہے اس لیے جملہ ہونے کی وجہ سے اس میں فاعل کا ڈھونڈنا بڑا ضروری عمل ہوتا ہے اور فاعل کا وہی طریقہ ہے کہ ہم ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی 14 حالتیں مضارع معروف کی 14 حالتوں پر فٹ کر دیں گے اور اپنے ہڈن فاعل کو ظاہر کر لیں گے. آخری بات، چونکہ فعل مضارع پر دو زمانے آتے ہیں اور دو زمانے آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ڈبل ہوتا ہے. کیسے؟ یکتبو وہ ایک لکھتا ہے، وہ ایک لکھے گا. یکتبانے وہ دو لکھتے ہیں، وہ دو لکھیں گے. یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں، وہ سب لکھیں گے. اسی طرح آخری اکتبو میں لکھتا ہوں اور میں لکھوں گا. نکتبو ہم لکھتے ہیں اور ہم لکھیں گے. آخر میں ایک بریف ڈسکرپشن کہ گردان کو یاد کرنے کے لیے تین صیغوں کو اکٹھا پڑھیں. کیسے؟ یکتبو یکتبانے یکتبونا، تکتبو تکتبانے یکتبنا، تکتبو تکتبانے تکتبونا، تکتبینا تکتبانے تکتبنا، اکتبو نکتبو. اس میں اہم بات 14 صیغوں میں سے 8 صیغے تا سے شروع ہوتے ہیں، 4 صیغے یا سے شروع ہوتے ہیں، 1 صیغہ الف سے شروع ہوتا ہے اور 1 صیغہ نون سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے گرامر کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.